مشرکین مکہ نے دعویٰ کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اہل یہود نے دعویٰ کیا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیت نے دعویٰ کیا کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی کام کیا، آپ یہ قرآن کریم کا اسلوب سیکھیں، جب بھی کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام نہیں کر رہا آپ اس کو کہو تم دلیل دے۔ بدعت کرنے والا شخص بدعت کرے، جب اس سے ہم دلیل مانگے تو کہے بھائی منع کرنے کی دکھاؤ، تو دلیل اس کو نہیں کہتے۔ منع کرنے کی کیا ہم نے دکھانی ہے؟ بھائی کرنے والے نے دکھانی ہے نا۔ ایک بندہ ایک رکعت میں 3 سجدے کر رہا ہے تو اس کو تو میں کہوں گا بھائی 3 سجدوں والی دلیل دکھا، میں تو 2 کر رہا ہوں نا، تو میں اگر جو کام کر رہا ہوں تو میں 2 کو ہی دکھاؤں گا۔ ایک بندے نے اسلام کی 2 بیسک عیدوں کو 3 عیدوں میں کنورٹ کیا تو اس سے دلیل مانگی جائے گی نا، ہم سے نہیں مانگی جائے گی، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے 2 کا کہا ہے، 2 کی ہم سے لے لیں آپ۔ ایک بندہ پرماننٹ یہ سوچتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد دعا مانگنی ہی مانگنی ہے اور مجموعی مانگنی ہے، دلیل اس نے دینی ہے نہ کہ اس نے دینی جو نہیں مانگ رہا۔ پرماننٹ کنٹینیوس کہہ لیں آپ اسے۔ ایک بندے نے اذان سے پہلے سوچ لیا ہے کہ اس ٹائم پڑھنا ہی پڑھنا ہے درود شریف، دلیل اس سے لی جائے گی، اس سے نہیں لی جائے گی جو کہے کہ بعد میں، وہ جو کہے کہ پڑھ لو نہ پڑھو، جب تمہارا دل کرے آرام سے پڑھ لو جیسے مرضی، جو اس کو وہ ضروری نہیں سمجھتا اس چیز کو، اس سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام کرنے والا دلیل دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ دیکھو میں کیوں اولاد بناؤں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 دلائل دیے ہیں کہ مجھے اولاد کی بھائی چاہت کیوں ہو۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مشرکین مکہ نے دعویٰ کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اہل یہود نے دعویٰ کیا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیت نے دعویٰ کیا کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی کام کیا، آپ یہ قرآن کریم کا اسلوب سیکھیں، جب بھی کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام نہیں کر رہا آپ اس کو کہو تم دلیل دے، کام کرنے والا دلیل دیتا ہے۔ یعنی جو شخص کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کی دلیل دے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 68 ہے، قالوا، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، ولدن، اولاد، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس معاملے کی کوئی دلیل ہے جو تم بات کر رہے ہو؟ دلیل مانگی اللہ تعالیٰ نے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اب آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ کام کرنے والا دلیل دے گا، تو یہ آپ نے اپنا یہ اسلوب ذہن میں رکھنا ہے۔ بدعت کرنے والا شخص بدعت کرے، جب اس سے ہم دلیل مانگے تو کہے بھائی منع کرنے کی دکھاؤ، تو دلیل اس کو نہیں کہتے۔ منع کرنے کی کیا ہم نے دکھانی ہے؟ بھائی کرنے والے نے دکھانی ہے نا۔ ایک بندہ ایک رکعت میں 3 سجدے کر رہا ہے تو اس کو تو میں کہوں گا بھائی 3 سجدوں والی دلیل دکھا، میں تو 2 کر رہا ہوں نا، تو میں اگر جو کام کر رہا ہوں تو میں 2 کو ہی دکھاؤں گا۔ ایک بندے نے اسلام کی 2 بیسک عیدوں کو 3 عیدوں میں کنورٹ کیا تو اس سے دلیل مانگی جائے گی نا، ہم سے نہیں مانگی جائے گی، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے 2 کا کہا ہے، 2 کی ہم سے لے لیں آپ۔ ایک بندہ پرماننٹ یہ سوچتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد دعا مانگنی ہی مانگنی ہے اور مجموعی مانگنی ہے، دلیل اس نے دینی ہے نہ کہ اس نے دینی جو نہیں مانگ رہا۔ پرماننٹ کنٹینیوس کہہ لیں آپ اسے۔
ایک بندے نے اذان سے پہلے سوچ لیا ہے کہ اس ٹائم پڑھنا ہی پڑھنا ہے درود شریف، دلیل اس سے لی جائے گی، اس سے نہیں لی جائے گی جو کہے کہ بعد میں، وہ جو کہے کہ پڑھ لو نہ پڑھو، جب تمہارا دل کرے آرام سے پڑھ لو جیسے مرضی، جو اس کو وہ ضروری نہیں سمجھتا اس چیز کو، اس سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے والا دلیل دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ دیکھو میں کیوں اولاد بناؤں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 دلائل دیے ہیں کہ مجھے اولاد کی بھائی چاہت کیوں ہو۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اولاد جو ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اولاد کس سے ہوتی ہے؟ باپ کی جنس سے، کہ جس کی اولاد ہے، اگر جنوں کی اولاد ہے تو وہ جنوں کی جنس سے ہے، اگر کسی جانور کی اولاد ہے تو وہ اس جانور کی جنس سے ہے، اگر انسان کی اولاد ہے تو انسان کی جنس سے ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، دیکھو تم نے تو جناب عیسیٰ کو اللہ کا رسول بنایا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹا بنایا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو عیسیٰ ہیں وہ اللہ کی جنس ہیں، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی حاجت نہیں ہے، تو وہ جنس سے تو نہ ہوا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی، دیکھو پہلی دلیل یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ والد کی جنس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنس سے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا والد جو ہے اس کو اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں بزرگ جب ہو جاؤں گا کیا پتہ کیسے حالات آئیں، کیا حساب ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو چاہت ہوتی ہے، ایک فطرتی طور پہ بھی چاہت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں هو الغنی، وہ غنی ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اس کا سپورٹ کرے، کوئی اس کا ساتھ دے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، اللہ فرمایا دیکھو تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندے اور غلام ہیں، اور فرمایا کہ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، ایک بندہ بھی ہو اور وہ اللہ کا بیٹا بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، مخلوق ہے، وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ دیکھیں اولاد کی چوتھی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، فرمایا کہ اولاد تو تب ہو جب کسی کی بیوی ہو، اولاد تب ہوتی ہے جب کوئی بیوی ہو، اولاد تب ہوتی ہے، اصول یہی ہے۔ دیکھو اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے انسانی نظر میں، تاکہ پتہ یہ لگ جائے کہ دیکھو جو تم دعویٰ کر رہے ہو یہ بلا دلیل دعویٰ ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ یفترون جنہوں نے باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ، لا یفلحون کبھی فلاح نہیں پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ متاع فی الدنیا، یہ فائدہ ہے دنیا کا جو یہ اٹھا لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر لوٹنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، الینا پہلے آگے مرجعہم سے تو حسر، کلام میں حسر کا معنی پیدا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے مزے کر لیں، کتنی دیر کریں گے، آخر کار لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا آپ نے۔ اور میں ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم سخت عذاب چکھائیں گے بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ مالک سے دعا یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔